خون سے لت پت لیڈی کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ عالیہ کا دماغ چلنا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ عالیہ نے ہمت کی اور وہاں سے بھاگ کر اس فلور کے دوسرے روم میں جا کے چھپ گئی۔ پھر عالیہ نے فون سے کسی کو بلانے کا سوچا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس کو یاد آیا کہ فون تو وہ گائنیکولوجسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی چھوڑ کے آ گئی ہے۔ عالیہ نے بتایا کہ وہ کافی دیر رات تک اسی روم میں چھپی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر گئی تو اس عورت سے اس کا سامنا ہو جائے گا۔ پھر اچانک سے روم کے دروازے پہ زور سے کھٹکھٹ ہوتی ہے اور پھر اچانک سے کھٹکھٹ ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اسی دوران عالیہ کی نظر روم میں لگے بڑے سے شیشے کی طرف جاتی ہے اور اس شیشے میں عالیہ کو کچھ ایسا دکھا کہ عالیہ کانپ اٹھی۔ عالیہ نے بتایا کہ وہ خون سے لت پت عورت بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر جیسے ہی عالیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ عالیہ کے ساتھ ہو رہا تھا، عالیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ عالیہ کو کسی نہ کسی طریقے سے بس اس روم سے نکلنا تھا، کیونکہ عالیہ جانتی تھی کہ تمام نرسیں اوپر والے وارڈ میں موجود ہیں، پر وہاں جانے کا راستہ اسی کوریڈور سے ہو کر گزرتا تھا۔ عالیہ بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہاں وہی خون سے لت پت عورت اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عالیہ کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ عالیہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیدھا دوڑتی ہوئی اوپر والے فلور پر چلی جائے گی۔ عالیہ نے ہمت پکڑی اور بغیر کچھ سوچے کوریڈور کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے عالیہ کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر گئی۔ عالیہ نے جب دیکھا کہ وہ کس چیز سے ٹکرائی ہے تو اس کا پورا جسم لرز کے رہ گیا۔ عالیہ نے دیکھا کہ زمین پر اسی عورت کی لاش پڑی تھی جو ابھی اس کو کوریڈور میں نظر آئی تھی۔ اس عورت کی خون سے لت پت لاش دیکھ کے عالیہ کو دورے سے پڑنے لگ گئے اور اس کا سر چکرانے لگ گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ عالیہ نے بتایا جب اس کی اگلے دن آنکھ کھلی تو وہ خود اس ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ تھی۔ عالیہ کو ڈرپ لگی تھی اور تمام نرسیں اس کے پاس کھڑی تھیں۔ عالیہ نے بتایا کہ جب میں نے تمام واقعہ ان نرسوں کو بتایا لیکن کسی نے بھی عالیہ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب نے عالیہ کو یہی کہا کہ نوکری کی وجہ سے تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تمہیں کچھ دن کی چھٹی لے لینی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی دن کی شام کو جب عالیہ کے وارڈ میں کوئی نہیں تھا تو ایک بوڑھی نرس وہاں آئی اور اس نے عالیہ سے کہا، مجھے تمہاری باتوں پہ یقین ہے۔ اس بوڑھی عورت نے عالیہ کو بتایا کہ تمہیں جو عورت دکھائی دی تھی اس کا نام شبانہ تھا۔ آج سے 20 سال پہلے وہ اس ہاسپٹل میں اپنی پریگننسی کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس بوڑھی نرس نے عالیہ کو بتایا کہ شبانہ کے ایب نارمل پین تھے اور پریگننسی میں کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ یا ماں بچ سکتی ہے۔ شبانہ کے ہسبینڈ نے بچے کو بچانے کا کہا اور اس آپریشن کے سلسلے میں بچے اور ماں کی دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ شبانہ کے انتقال کے چند ہفتوں کے بعد اس کے ہسبینڈ کے گھر میں بھی آگ لگ گئی جس میں سارے گھر والے مارے گئے۔ اس دن کے بعد اس ہاسپٹل میں بھی کافی لوگوں کو شبانہ نظر آئی ہے، اس میں سے ایک تم بھی ہو۔ عالیہ نے جب یہ سنا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس دن کے بعد سے عالیہ نے اپنا ٹرانسفر دوسرے ہاسپٹل میں کروا لیا۔ اس خوفناک حادثے کی وجہ سے عالیہ نے نائٹ شفٹ لینا بھی بند کر دی۔ تو میرے پیارے دوستوں، کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔